السلام علیکم خواتین و حضرات، ناول تڑپ دل کی رائٹر رمشا حیات قسط نمبر 5۔ وہ رات مجھے کوثر کی کال آئی تھی۔ تحریم نے دونوں کے چہروں کی طرف دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ پھر ارسم نے پوچھا، وہ بیٹا رات ثانیہ آئی تھی، اس نے گھر جا کر کچھ فضول بولا ہے؟ کوثر نے پریشانی سے کہا، پھوپھو جان اس نے میرے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، لیکن اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ اور دادا جان کو دیکھ کر تو لگ رہا جہاں بات کوئی بڑی ہے۔ خان نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ثانیہ نے گھر میں جا کر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، بات صرف تمہاری نہیں ہے، بسمہ کی بھی ہے، تحریم نے کہا۔ تو دونوں نے نہ سمجھ سے تحریم کی طرف دیکھا تھا۔ پھر اس نے جو بات کوثر نے اسے بتائی تھی ساری ارسم اور خان کو بتا دی۔ وہ جاہل لڑکی اتنی بیہودہ بات میری بہن کے بارے میں کر بھی کیسے سکتی ہے؟ اور اس کا باپ کیا کان کا اتنا کچا ہے کہ جو بھی اس کی بیٹی کہے گی وہ مان لے گا؟ ارسم تو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ خان جبڑے تانے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ میں ابھی اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کر کے آتا ہوں، ارسم نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ارسم، تم نہیں جاؤ گے وہاں، خان نے سرد لہجے میں وہاں سے اٹھتے کہا اور بنا کسی کی بات سنے وہاں سے چلا گیا۔ تحریم نے پریشانی سے ارسم کو دیکھا تھا۔ بیٹا اس کے پیچھے جاؤ، وہ کچھ الٹا نہ کر دے، تحریم نے کہا۔ خالہ جان آپ کو ہمیں رات ہی یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، اور خان کی ٹینشن مت لیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ بات کسی بھی طرح مانو کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ارسم نے سنجیدگی سے کہا اور خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تحریم دادا جان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ خان غصے میں کچھ ایسا ویسا نہ کر گزرے۔ حمزہ گھر سے باہر جا رہا تھا جب اسے سامنے خان آتا ہوا نظر آیا، جس کی آنکھیں سرخ اور ماتھے پر بال پڑے تھے۔ آج کافی سالوں بعد اس نے خان کو دیکھا تھا۔ خان نے ایک نظر حمزہ پر ڈالی اور اندر چلا گیا، جہاں سب لوگ بیٹھے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ثانیہ بھی وہیں موجود تھی، آفاق گھر پر نہیں تھا۔ وہ آج وہیں بیٹھا موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا جب اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے خان پر پڑی۔ خان اب وہاج نے خان کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ سب لوگوں نے خان کی طرف دیکھا تھا۔ ثانیہ کے چہرے کا رنگ خان کو دیکھتے سفید ہو گیا تھا۔ رحمان اور سلطان بھی وہیں موجود تھے۔ خان نے بنا کسی کی پرواہ کیے ثانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی تھیں۔ وہاج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سمینہ تو منہ ہاتھ رکھے خان کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ تھپڑ لگنے کی وجہ سے پیچھے صوفے پر جا گری تھی۔ اس نے اپنی گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے خان کو دیکھا۔ کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ خان ثانیہ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ خان، تم نے میرے ہی گھر آ کر میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ رحمان نے آگے بڑھتے خان کے سامنے آتے غصے سے کہا۔ ہمت کی تو آپ بات ہی نہ کریں، میری ہمت کتنی ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں وہ بھی آپ جانتے نہیں ہیں۔ شکر کریں میں نے آپ کی بیٹی کو جان نہیں لی، ورنہ میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ اگر یہی تھپڑ آپ نے اسے مارا ہوتا تو آج آپ کی بیٹی بھی جانتی ہوتی کہ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ خان نے رحمان کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے اور تم سچے ہو؟ رحمان نے مٹھیاں بھیجتے غصے سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ یا کوئی بھی میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے، میں یہاں صفائیاں دینے نہیں آیا بلکہ آپ کی اس کم عقل بیٹی کو وارن کرنے آیا ہوں۔ اگر اس نے یا کسی نے میری بہن کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں اسے انسان کو دنیا سے اٹھا دوں گا۔ اپنی بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط برداشت نہیں کروں گا۔ خان نے کھاد جانے والی نظروں سے رحمان کو دیکھتے کہا، خان بس کر دو، اتنی چھوٹی سی بات کو تم نے رائی کا پہاڑ بنا لیا ہے۔ سمینہ نے غصے سے خان کو دیکھتے کہا، واہ چھوٹی سی بات، ویسے ٹھیک کہا آپ نے، آپ کے لیے یہ چھوٹی بات ہی ہوگی، لیکن ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے لیے میری بہن کی عزت مجھے اپنی عزت سے زیادہ عزیز ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، خان نے کرخت لہجے میں کہا اور جیسے آیا تھا ویسے وہاں سے چلا گیا۔ وہاج پرسکون سا کھڑا تھا۔ معاملہ اب حد سے بڑھ گیا ہے، خان کو میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ رحمان نے غصے سے کہا، بھائی آپ کو نہیں لگتا ایک بار ہمیں پھر سے ثانیہ سے حقیقت پوچھ لینی چاہیے؟ خان کی عادت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، وہ اتنا بھڑکا ہوا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوگی جس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ سلطان نے اپنے بھائی کو دیکھتے کہا۔ رحمان نے ثانیہ کی طرف دیکھا تھا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے لیکن خان کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ رحمان نے دانت پیستے کہا، لیکن وہاج کو اپنے تایا کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خان، تم نے اس لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، اب دیکھنا میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ رحمان نے غصے سے دل میں سوچتے ہوئے کہا، اس بار تو کوثر نے بھی خان کو نہیں روکا تھا۔ حمزہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، اسے کسی کی تلاش تھی، اس نے ہر جگہ اسے تلاش کر لیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ کہاں نہیں، تمہیں میں نے تلاش کیا، ایک بار تم میرے ہاتھ آ جاؤ،
پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ حمزہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کی نظر نیچے گئی جہاں پر ایک سلور کلر کا بریسلٹ گرا ہوا تھا۔ حمزہ نے چوک کر بریسلٹ اٹھایا تو اسے یاد ہے کہ یہ اس نے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی جو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ تم میں کچھ تو خاص بات ضرور ہے کہ میرے جیسا انسان تمہاری خوبصورت آنکھوں کے سحر میں قید ہو گیا تھا۔ حمزہ نے اس بریسلٹ کو دیکھتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری دوبارہ ملاقات کبھی نہ ہو، ورنہ پھر تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ حمزہ کو آج تک کسی سے محبت نہیں ہوئی، اور اب اگر ہوئی تو یقیناً کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی، اور تم میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو مجھے تمہاری طرف میل کر رہا ہے۔ حمزہ نے بریسلیٹ کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ رات بھی کافی بار پتہ نہیں کیوں اسے ملیکا کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بار کسی سے ملنے کے بعد بار بار اس کا خیال آئے۔ خان تم کہاں گئے تھے؟ دادا جان نے خان کو آتے دیکھا تو سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسم بھی ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ان کو ارسم سے پتہ چل گیا تھا کہ خان کہاں گیا ہے۔ دادا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں کہاں گیا تھا؟ خان نے صوفے پر بیٹھتے اپنے کمپٹی کو دباتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے وہاں جا کر؟ دادا جان نے اگلا سوال کیا۔ ارسم بھی خان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا جان مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ خان نے الٹا دادا جان کو دیکھتے سوال کیا۔ خان میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں اور تم جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو۔ دادا جان نے غصے سے کہا، کچھ خاص نہیں دادا جان، بس وارن کیا ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ خان تم خود وہاں گئے تو کچھ نہ کچھ تو وہاں ہوا ہوگا۔ دادا جان نے یہ جانچتی ہوئی نظروں سے خان کو دیکھتے پوچھا۔ دادا جان جو الزام اس جہل لڑکی نے میری بہن پر لگایا، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اپنی مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی فیملی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط برداشت نہیں کروں گا۔ خان نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ویسے نانا جان میرے خیال سے خان نے بالکل ٹھیک کیا، جو بھی کیا مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ ارسم نے گہرا سانس لیتے دادا جان کو دیکھتے کہا جو خاموشی سے ارسم کو دیکھ رہا تھا، میں بھی نکلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جاننا ہے۔ ارسم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دادا جان کسی سوچ میں پڑ گئے تھے اور وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ اس اجنبی کی بار بار کالز اور میسج آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ نمبر بلاک کر دیتی، لیکن اس کے پاس اس کی ویڈیو تھی، اگر اس نے پولیس کے حوالے کر دی تو میرا کیا ہوگا؟ اور دوسری جانب وہ نوکری تھی اور اس نے کہا اس کا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نہ کسی کو بتا سکتی تھی نہ کسی کی مدد لے سکتی تھی۔ اگر اس آدمی نے پیسے لینے کے بعد بھی مجھے تنگ کیا تو، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی ہی صحیح، لیکن امید ہے کہ وہ پیسے لینے کے بعد مجھے تنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کھڑوس سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ روبا نے اپنے بالوں کو پریشانی سے کھینچتے ہوئے کہا، اگر میں ان سے کانٹریکٹ کر لیتی تو ساری رقم ادا کرنے کے بعد تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور مجھے نکاح کے بعد بھی صرف ان کے آفس میں کام کرنا ہے۔ اس طرح میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس انسان کو پیسے بھی دے دوں گی، اور پھر میں آرام سے طلاق بھی لے لوں گی۔ روبا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خود سے کہا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑے کارڈ پر پڑی تھی۔ اس نے حلق ترکتے کارڈ کو پکڑا اور اس پر لکھا نمبر اپنے موبائل میں ڈائل کرنے لگے۔ ایک سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی مصیبت میں پڑنے والی ہے، لیکن اس وقت اس کے سر پر اس آدمی کا ڈر سوار تھا جس کے پاس اس کی ویڈیو تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا تو پہلے ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری جانب صفوان جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے موبائل رنگ ہونے پر بے دھیانی میں موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب چھائی خاموشی نے اسے نمبر دیکھنے پر مجبور کیا۔ مس عروہ، صفوان نے کہا تو عروہ بھی حیران ہوئی تھی۔ اس نے تو اندازہ لگایا تھا۔ جی، عروہ نے بس اتنا ہی کہا۔ تو کیا جواب ہے آپ کا؟ صفوان نے پیچھے بیڈ سے ٹیک لگائے گہرے لہجے میں پوچھا۔ وہ میں عروہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کا ہے۔ ابھی تو اس کے سامنے نہیں تھا تو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی کچھ شرائط ہے، عروہ نے جلدی سے کہا۔ صفوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل آپ میری آفس آ جائیں اور کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کر لیں اور نکاح جب آپ چاہیں۔ صفوان نے کہا تو عروہ نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ عروہ نے بنا کوئی جواب دیے فون بند کر دیا۔ صفوان نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اسے بیڈ پر رکھ دیا۔ مس عروہ، تم خود اپنی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ آپ سے جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگی، صفوان نے سرد لہجے میں کہا اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ تم لوگوں سے ایک لڑکی ڈھونڈی نہیں جا رہی؟ ارسم نے اپنے آدمیوں کو دیکھتے دھڑتے ہوئے کہا۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ لڑکی ہمیں نہیں مل رہی۔ ایک آدمی نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم سب کسی کام کے نہیں ہو، ارسم نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ آخر دنیا کے کون سے کونے میں تم چھپ گئی ہو، لیکن میں تمہیں تلاش کر لوں گا، ارسم نے ڈرائیونگ کرتے
سرد لہجے میں کہا، وہ آج خود بسمہ کو لینے یونی گیا تھا۔ خان نے کہا تھا کہ آپ سے وہی بسمہ کو یونی چھوڑے گا اور اسے واپس لے کر آئے گا۔ ارسم گاڑی سے باہر نکلا اور اسے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گلاسیں لگاتے ہوئے بلو جین پر اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ لاپرواہ بنا بسمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑے جسے وہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، ملائکہ اپنے باپ سے ضد کر کے یہاں یونی میں ایڈمیشن لینے آئی تھی۔ ماں تو اس میں حق میں نہیں تھی، لیکن ملائکہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور اب تو وہ خود اکیلی باہر آ جا سکتی تھی، تو یونی میں آنے میں کیا مسئلہ تھا؟ ملائکہ اپنے دھیان جا رہی تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ ملائکہ تو بوکھلا گئی تھی۔ ارسم اسے کھینچتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر لے گیا تھا۔ اس نے ملائکہ کے منہ پر اپنا وزنی ہاتھ رکھا۔ ملائکہ نے ارسم کو دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ آخرکار تم مجھے مل ہی گئی، ارسم نے مسکرانا انداز میں ملائکہ کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تم مجھے تھپڑ مار کر آسانی سے چلی جاؤ گی؟ میں اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتا اور تم تو ایک خوبصورت دشمن ہو، ارسم نے سرد لہجے میں کہا۔ ملائکہ کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ارسم کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ ارسم نے گور کر ملائکہ دیکھا، اپنا ہاتھ پیچھے کیے جہاں پر ملائکہ کے دانتوں کے نشان موجود تھے اور وہاں سے خون بھی نکل آ رہا تھا۔ ایک اور غلطی، ہاں، ارسم نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ملائکہ ارسم کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ جب ارسم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا جو اس کے سینے سے آ لگی تھی، تمہارا مجھ سے بچنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ ارسم نے ملائکہ کے کان کے پاس جھجکتے ہوئے پرسرار لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش کی وجہ سے ملائکہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں جا رہا ہوں لیکن بہت جلد پھر سے ہماری ملاقات ہوگی، مجھے پوری امید ہے، ارسم نے اس بار ہلکا سا مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ملائکہ جو اپنا سانس روک کے کھڑی تھی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔